درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا الصلاۃ والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وملجأنا ومأوانا وبشيرنا ونذيرنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا محبت و مودت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا دنیا تے آیا تیری نا مثال دا میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا
दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल। मैं लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा। मैं लब के किथों सोना तेरे नाल दा। दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा। मक्के रहन वालिया मदीने जान वालिया ठेडे खान वालिया नु सीने लाउण वाल। मक्के रहन वालिया मदीने जान वालिया ठेडे खान वालिया नु सीने लाउण वालिया। तेरे बाजो डिगया नु कोई ना संभालदा। तेरे बाजो डिगया नु कोई ना संभालदा। दुनिया ते आया कोई तेरी ना। मैं लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा। दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा। तेरियां ते सिफतां दा कोई भी हिसाब नहीं। तू ते किथे तेरियां गुलामां दा जवाब। तेरियां ते सिफतां दा कोई भी हिसाब नहीं। मेरे आका तू ते किथे तेरियां गुलामां दा जवाब नहीं। हुरानू तो रूप वंडे हबशी बिलाल दा। हुरानू तो रूप वंडे हबशी बिलाल दा। दुनिया ते आया तेरी ना मिसाल दा। मैं लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा। दुनिया ते आया कोई तेरी ना। ते चेहरा तेरा नूर वंडे सारी कायनात ते। रब भी दरूद भेजे एक तेरी ज़ात। अल्लाह चेहरा तेरा नूर वंडे सारी कायनात ते। रब भी दरूद भेजे एक तेरी ज़ात ते। सारा जग कैदी तेरे हुस्नो जमाल दा।
سارا جگ کہتی تیرے حسن و دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا اللہ اکبر حضرت حلیمہ سعدیہ بغیر تمہید کے میں اپنی گفتگو کی طرف آ گیا ہوں، کیونکہ جتنا بھی تمہید میں نے گفتگو کر کے آپ کو مضمون کی طرف لانا تھا، سرکار کی مدح سرائی نے ہمیں وہاں پہ پہنچا دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ 7 قبیلے سے باقی دائیوں کے ساتھ مکہ المکرمہ کی طرف محو سفر ہیں، اور سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ مکہ میں پہلی مرتبہ نہیں آ رہی، اس سے پہلے بھی آئی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اس سے پہلے بھی آئی ہیں، لیکن سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ پہلے پتہ نہیں کتنی بار آئی ہیں، بعد میں آئی ہوں یا نہ آئی ہوں، لیکن اب کی بار کا سفر ایسا ہوا ہے کہ زمین والوں نے بھی اسے یاد رکھا ہے، آسمان والوں نے بھی اسے یاد رکھا ہے۔ یہ والا سفر نہ مصطفیٰ کے غلاموں نے بھلایا ہے، نہ آسمان والوں نے بھلایا ہے۔ حلیمہ سعدیہ مکہ کی طرف محو سفر ہے۔ جیسے جیسے منزلیں طے کرتے جا رہے ہیں، مقدر کا ستارہ بلندی کی طرف جا رہا ہے، یہاں تک کہ مکہ المکرمہ پہنچ گئیں اس شہر کے اندر جہاں اللہ کے پیارے محبوب کی جلوہ گری ہو چکی تھی۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو چکی تھی، مکہ المکرمہ مصطفیٰ کے نور سے منور ہو چکا تھا، کائنات کے مشرق و مغرب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانیت سے نور حاصل کر کے چمک رہے تھے، پورا مکہ المکرمہ مصطفیٰ کی خوشبوؤں سے مہک رہا تھا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ پہنچی اور جا کر ایک دروازہ کھٹکھٹایا، اور یہ وہ دروازہ ہے جہاں جانے والا خالی جاتا ہے، واپس خالی پلٹتا نہیں ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب باہر جلوہ گر ہوئے، دروازے کو کھولا، جی کون؟ آپ تو پہچانتے ہیں حلیمہ سعدیہ ہوں۔ اچھا، حضرت عبد المطلب بھی پہچانتے تھے۔ آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں، حضرت حلیمہ سعدیہ کو قریش کے خاندان کے لوگ جانتے اور پہچانتے تھے، کیونکہ اس سے پہلے بھی قریش خاندان کے کئی افراد ایسے ہیں جو اس قبیلہ میں جا چکے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ہی کے قبیلہ میں آنا جانا تھا، بلکہ یہاں تک سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ مکہ المکرمہ کے قریش کے جو لوگ تھے ان کی آپس میں رشتہ داریاں سعد قبیلہ کے ساتھ رضاعت کی وجہ سے تھی۔ رضائی سلسلہ جب ہو جائے نا رضاعت کا، تو پھر ساری رشتہ داریاں وہی بن جاتی ہیں جو نسبی ہیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کو اپنے ساتھ لیا اور صحن آمنہ میں لے چلے۔
آپ نے پوری محبت سے سننا ہے. صحن آمنہ میں لے کے آئے. یہ صحن آمنہ وہ ہے کہ ابن جوزی نے لکھا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت جبرائیل امین آ کر حضرت بی بی آمنہ کے حجرہ کے سامنے صحن کے اندر کھڑے ہو گئے. یہ آج سے 1000 سال پہلے کے محدث گزرے ہیں حضرت ابن جوزی. یہ انہوں نے لکھا ہے تو آپ نے بڑی توجہ سے سننا بھی ہے. حضرت جبرائیل امین آئے اور آ کر کھڑے ہو گئے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت ہے. تو حضرت جبرائیل امین کھڑے ہو کر پڑھ کیا رہے ہیں وہ سنیں. حضرت جبرائیل امین پڑھ رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. پھر لطف لیں گی. ہے محبت والے یہاں بیٹھے ہوئے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا اول. الصلاۃ والسلام علیکہ یا آخر. الصلاۃ والسلام علیکہ یا حاشر. الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین. اللہ اکبر. مرحبا مرحبا مرحبا. سبحان اللہ. یہ جو میں نے الفاظ آپ کے سامنے پڑھ کے سنائے ہیں نا، لوگ کہتے تھے کہ یہ فیصلہ بدی درود شریف ہے، کہ یہ تو محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب نے شروع کیا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ فیصلہ بادی درود و سلام ہے. تو یہ جب میں نے محدث ابن جوزی کو پڑھا نا تو اس وقت پتہ چلا یہ فیصلہ بادی نہیں ہے، یہ جبریلی درود و سلام ہے. یہ حضرت جبرائیل امین نے پڑھا ہے. 1000 سال پہلے ابن جوزی نے لکھا ہے. میرے سرکار سردار محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تو اب کے ہیں، حضرت اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں، میرے والد گرامی کے استاد محترم ہیں، میرے دادا استاد بھی ہیں. وہ تو اب کی شخصیت ہوئے نا. تو ابن جوزی نے 1000 سال پہلے لکھا اور انہوں نے بھی اپنے سے پہلے 400 سال پہلے کی بات لکھی ہے کہ یہ درود شریف تو عین ولادت کے وقت پڑھنا جبرائیل امین کی سنت ہے. حضرت جبرائیل امین صحن آمنہ میں کھڑے ہیں، درود و سلام پڑھ رہے ہیں. وہاں پہ اب ولادت کے بعد حلیمہ سعدیہ پہنچ گئی ہیں. میں یہ کہوں گا کہ در دولت پہ پہنچ گئی. اس در پہ پہنچ گئی جس کو مشکل کشا کا در کہتے ہیں. اس در پہ پہنچی جس کو حاجت روا کا در کہتے ہیں. اس در پہ پہنچ گئی جو در امام الانبیاء کا در ہے. اس در پہ پہنچی جو سرور انبیاء کا گھر ہے. اس گھر کے اندر پہنچ گئی جہاں سارے نبیوں کا سردار جلوہ گر ہے. اب اس کمرہ کے اندر داخل ہونے جا رہی ہیں جہاں محبوب خدا لیٹے ہیں. 2 چادریں ہیں. علامہ اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی منظر کشی فرمائی. سیرت نگاروں نے لکھا
دو چادریں ہیں، ایک سبز رنگ کی ہے، ایک سفید رنگ کی ہے۔ میں تو آپ سے صرف یہ کہنے جا رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آپ ذرا سی توجہ تو کیجئے کہ چادر سفید رنگ کی بھی بڑی پیاری ہوتی ہے، سبز رنگ کی بھی بڑی پیاری ہوتی ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ آمنہ کا لال جب ان چادروں میں ہوگا تو حسن و جمال کی کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ اکبر۔ بھائی ننھے ننھے بچے تو جانوروں کے بھی بڑے پیارے لگتے ہیں، میں ننھے بچے آپ کے اپنے نہیں بات کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سفید چادر کے اندر لپٹا ہوا وہ جو 14ویں کے چاند سے بھی خوبصورت ہے، وہ کتنا پیارا لگ رہا ہوگا۔ بالکل یہ جملہ لکھا ہوا ہے سیرت نگاروں نے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ، دروازہ کھلا، اندر بی بی آمنہ طیبہ طاہرہ، میرے آقا جان کی والدہ محترمہ، میرے آقا کی ماں ہونے کا جن کو شرف حاصل ہوا، طیبہ طاہرہ، ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا تجھ کو ماہ تمام ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، میرے آقا کی امی جان، محبوب خدا کو گودی میں لیے ہوئے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ داخل ہوتی ہیں، اب اگلا جملہ سنیے، آپ فرماتی ہیں کہ میری پہلی نظر جب مصطفیٰ پہ پڑی میں تو قربان ہی ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ یہ جو لفظ ہے نا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، تو وہ جو فدا کا ابی و امی ہے وہ بعد میں آتا ہے، پہلے تو بندہ خود ہوتا ہے نا۔ یہاں حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں آپ ہی قربان ہو گئی، اور میں نے دل کے اندر یہ ارادہ کر لیا کہ اس حسن و جمال کے پیکر کو لے کر ہی جاؤں گی۔ حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کی کہ مجھے اپنا لال دیجئے۔ اب ذرا پورے غور کریں، مجھے کوئی جلدی بھی نہیں ہے اور میں لطف اٹھانا چاہ رہا ہوں، کافی تھکا ہوا تھا، لیکن آپ کوئی ایسے ذوق والے ہیں، جتنی مرتبہ آتا ہوں کوئی نیا ہی روحانی لطف یہاں سے لے کے جاتا ہوں۔ آپ سارے بڑے محبت والے ہیں، کوئی نہ کوئی آپ میں ایسا اللہ کا ولی ہے جس کی وجہ سے یہ محفل کے اندر اتنی روحانیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور قیامت کے دن آمنہ کے لال کی شفاعت کب ہمارے حصے میں ان کی شفاعت آ جائے۔ اپنی گودی میں لیا۔ اب اگلی بات کو سنیے گا، میں نے یہاں دو باتیں کرنی ہیں، ایک شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ایک حضرت حلیمہ سعدیہ کی اس حجرہ کے اندر جہاں میرے آقا کی ولادت ہوئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ پہنچی اور سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا میرے آقا کی امی جان سے کہا یہ لال مجھے عطا کیجئے، تو انہوں نے یوں اٹھایا اور اٹھا کر بڑی ہی محبت کے ساتھ اس کو حضرت حلیمہ سعدیہ کی گودی میں عطا فرما دیا۔ اب اگلا جملہ آپ نے محبت سے سن لینا ہے۔ بھائی حلیمہ سعدیہ، سارے سیرت نگار کہتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ کی گودی میں بچہ آ گیا، لیکن مصطفیٰ والے کہتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ کی گودی میں ساری کائنات ہی آ گئی۔ مرحبا 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 مرحبا۔ السلام علیکم۔ مرحبا مرحبا۔ درمیان جو لیٹا مار دینا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی گودی میں
سارا جہان ہی آ گیا۔ اب حلیمہ سعدیہ کی گودی میں ایک ننھا بچہ نہیں ہے، حلیمہ سعدیہ نے اپنی گودی میں رحمت للعالمین کو اٹھایا ہوا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کی گودی میں سراج منیرہ آ گئے ہیں، دائی اللہ آ گئے ہیں۔ کملی والے کو گودی میں لیا تو آپ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی گودی میں لیا تو آپ نے تبسم فرمایا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں پوری منظر کشی کر کے آپ کو بتا جاؤں، میں یہاں سے اٹھوں اور آپ جب آنکھیں بند کریں تو یہ منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گودی میں لیا، مصطفیٰ کریم مسکرائے۔ تبسم کا ذکر سیرت کی کتابوں میں ہے، اور تبسم کے بعد جو میرے آقا نے اگلا عمل فرمایا، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ سید الانبیاء نے اپنی نوری نوری آنکھوں کو کھول لیا۔ آپ نے جب کھولا تو آپ فرماتی ہیں کہ آنکھوں سے ایسا نور نکلا جو مصطفیٰ کی آنکھوں اور دہن سے نکل کر آسمان تک چلا گیا۔ یہاں رکیے گا، میں یہاں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات سنانے لگا ہوں آپ کو۔ آپ مکہ المکرمہ میں گئے، آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مقدر میں اللہ رکھ دے کہ ہم مکہ المکرمہ چلے جائیں۔ آپ گئے اور ابھی تو وہاں پہ لائبریری بنی ہے، لیکن اس دور میں جب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ گئے تھے، اس وقت لائبریری نہیں تھی، بلکہ کوچہ جانا اسی طرح جلوہ گر تھا، اس کے نقش و نگار ابھی باقی تھے۔ کملی والے جہاں پہ جلوہ گر رہے ہیں، جہاں پہ آپ کی ولادت ہوئی ہے، اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ابھی اسی طرح باقی تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ میلاد کی رات ہم سب وہاں جمع ہو گئے، یہی والی رات، یہ جو رات جس رات میں آپ اور میں جمع ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں درود و سلام ہم پڑھتے رہے یہاں تک کہ وہ وقت آیا جو ولادت کا وقت ہے۔ این اس وقت جو ولادت با سعادت کا وقت تھا، آپ فرماتے ہیں کہ سب نے دیکھا کہ آسمان سے ایک نور آیا ہے، اس نے پورے گھر کو روشن کر دیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اسی نور کا نظارہ کیا ہے۔ فرماتی ہیں گودی میں لیا، میرے آقا نے تبسم فرمایا، مسکرائے، آنکھوں کو کھولا۔ یہ وہ پہلی نگاہ ہے جو مصطفیٰ کی حلیمہ سعدیہ پہ پڑی ہے، توجہ کرنی ہے۔ یہ وہ پہلی کرم کی نگاہ ہے جو حضرت حلیمہ سعدیہ پہ پڑی ہے۔ سارا جہان جانتا ہے میرے کملی والے کی کرم کی ایک نگاہ جس پہ پڑ جائے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو سنا بھی پڑھا بھی، قبلہ شاہ صاحب بھی جلوہ گر ہو گئے ہیں، تو میرا من چاہتا ہے کہ وہ کرم کی نگاہ کا ہم بھی سوال کر لیں ذرا۔ ہے جی اس رات کے 12:15 بجے کوئی توجہ جو چاہتے ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ناز ہماری طرف ہو جائے؟ آپ فرماتے ہیں کہ کرم کی ایک نظر پر خدا را یار اللہ، کرم کی ایک نظر پر خدا را کرم کی ایک نظر پر خدا را
رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی ہمارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی ہمارا یا رسول اللہ کرم کی نظر پر خدا را یا پہلی نگاہ ناز حضرت حلیمہ سعدیہ پہ پڑی ہے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ نے جو پہلا عمل کیا ہے وہ یہ تھا کہ جلدی سے مصطفیٰ کی پیشانی کو چوم لیا، محبت سے بوسہ دیا، کملی والے کو اپنے ساتھ لیا، اور اپنے ساتھ لے کر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا، اور آپ فرماتی ہیں کہ من چاہا کہ چلیں جاتے جاتے اللہ کے گھر آئی ہوئی ہوں، کعبۃ اللہ کا طواف ہی کر جاؤں۔ تفسیر مظہری میں یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ جو جتنی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، علامہ محمود آلوسی کو پڑھیں، تفسیر مظہری پڑھ لیں، جو سیرت کی کتابیں ہیں وہ پڑھ لیں، ان میں یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ لیا کعبے کے طواف کے لیے، کعبہ کے قریب پہنچی۔ اب یہ وہی کعبہ ہے جو عین ولادت کے وقت حجرہ آمنہ کی طرف جھکا تھا، اسی کعبہ کی طرف آ رہی ہیں۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں کعبہ کا طواف کر رہا تھا، طواف کرتے کرتے میں نے کیا دیکھا کہ کعبہ جو ہے وہ حجرہ آمنہ کی طرف کیا ہو رہا ہے، جھک رہا ہے۔ کعبۃ اللہ کے قریب آئیں تو آپ فرماتی ہیں کہ میرے من میں آیا کہ میں اس لخت جگر کو، اس پیارے بچے کو حجر اسود کے ساتھ لگا دوں۔ اس وقت بھی یہ جنتی پتھر اتنا ہی مقدس تھا جتنا آج ہے۔ آپ دیکھتے ہیں وہاں کتنا رش بنتا ہے اور کتنا من چاہ رہا ہوتا ہے اور کتنا لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک بوسہ حجر اسود کا مل جائے۔ توجہ کرنا ہے، ایک بوسہ حجر اسود کو دینا نصیب ہو جائے۔ اب یہاں حضرت حلیمہ سعدیہ جو بات بتا رہی ہیں اور جو قصہ سنا رہی ہیں، اس سے ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا تھا حجر اسود کو انتظار کرتے ہوئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں نے حضرت اپنے پیارے لخت جگر نور نظر کو کعبۃ اللہ کے قریب لے جا کر حجر اسود کے قریب کرنے کی کوشش کی۔ ابھی میرا من چاہ رہا تھا کہ میں اپنے پیارے بیٹے محمد کو حجر اسود کے قریب کروں، کیا دیکھتی ہوں کہ حجر اسود کعبۃ اللہ کی دیوار سے نکلا اور مصطفیٰ کے لبوں کے ساتھ لگ گیا۔ کعبۃ اللہ کی دیوار سے نکلا اور نکل کر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لبوں کا بوسہ لے لیا۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کے لبوں نے اس کا بوسہ لیا، میں یہ کہوں گا کہ حجر اسود نکلا اور کعبۃ اللہ کی دیوار سے نکل کر مصطفیٰ کے لبوں کو بوسہ دے کر پھر دیوار میں لگ گیا۔ اچھا، اس طرح کے واقعات میں بہت ساری چیزیں عرض کر سکتا ہوں، لیکن جلدی اس سے ملتا جلتا ہے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلہ میں لے گئی نا، آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے گودی میں لیا ہوا اور بیٹھی ہوئی تھی کہ بکریوں کا ایک اجڑ گزرا، بکریاں پاس سے گزری۔ آپ فرماتی ہیں کہ ان میں سے ایک بکری آئی اور وہ آ کر مصطفیٰ کریم کے قدموں کو بوسہ دے کر پھر بکریوں میں شامل ہو۔
اللہ اکبر. سب جانتے ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں، ارسلت الی الخلق کافہ. لیکن ابھی یہاں پہ پھر واپس آئیے حجر اسود کے پاس. حجر اسود کعبۃ اللہ کی دیوار سے نکلا اور نکل کر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لبوں کو بوسہ دیا، اور بوسہ دے کر واپس پھر کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ لگ گیا. یہ بات جو اگلی عرض کرنے لگا ہوں، حضور شاہ صاحب دعا فرمائیں گے، آپ نے اس سے لطف لینا ہے اور میں قیامت والے دن اس کا اجر پاؤں گا. آپ توجہ کیجئے گا، حجر اسود وہ واحد پتھر ہے جس کو 3 نسبتیں ہیں، بڑی اہم ترین، اور ایک چوتھی بھی ہے. توجہ سے، حجر اسود کو ایک نسبت ہے جنت کی، کہ وہ جنتی پتھر ہے اور جنت سے آیا ہے. اس کی دوسری نسبت ہے کعبۃ اللہ کے ساتھ، کہ وہ کعبۃ اللہ کی دیوار میں لگا ہوا ہے. اور اس کی تیسری نسبت یہ ہے کہ حجر اسود کو مصطفیٰ کا لمس نصیب ہوا ہے. ساری نسبتیں اپنی جگہ پہ بڑی مقام والی ہیں. اس کا جنتی ہونا، جنتی پتھر ہونا بڑا ہی مرتبے والا ہے. کعبۃ اللہ کی دیوار میں لگ جانا بڑا ہی عظمت والا ہے. لیکن جو شان و شوکت اسے مصطفیٰ کے چومنے سے ملی ہے، یہ اس سے پہلے اس کے مقدر میں بھی نہیں. اللہ اکبر. مرحبا مرحبا. آگے 2 باتیں میں عرض کروں گا، اپنے مضمون کو مکمل کرتا ہوں. ذرا لطف اٹھائیے، جو نسبت حجر اسود کو مصطفیٰ کے لبوں کی ملی، تو پھر ایسے ہی نہیں تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا کہ میں تجھے بس اسی لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے مصطفیٰ نے چوما ہے. میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے مصطفیٰ نے چوما ہے. اب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لمس ملنے سے حجر اسود کو ملا کیا ہے؟ حجر اسود کو یہ ملا کہ اب اسے پہچان ہونے لگی ہے کہ مصطفیٰ والا کون ہے اور میرے آقا کو نہ ماننے والا کون ہے. کیونکہ مشکل کشا نے فرمایا تھا، پیارے عمر اس کا فائدہ بھی ہے، کچھ لوگوں کو اس کا نقصان بھی ہے. کیوں؟ اس لیے مصطفیٰ نے اسے چومنا تھا، چوم لیا. اب یہ بتائے گا کہ کون مصطفیٰ سے محبت رکھ کے چوم رہا ہے، کون بغیر محبت کے چوم رہا ہے. حدیث طیبہ میں ہے قیامت کے دن حجر اسود کو اللہ تعالیٰ زبان عطا فرمائے گا. یہ حجر اسود قیامت کے دن کلام کرے گا اور یہ ایمان والوں کی ایمان کی گواہی دے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ جنتی پتھر ہونے کی نسبت بڑی عظمت والی، کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ لگنے کی نسبت بڑی عظمت والی، لیکن حجر اسود کے اندر یہ جو قوتیں پیدا ہوئی ہیں یہ مصطفیٰ کی نسبت سے پیدا ہوئی. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لمس نصیب ہوا، میرے آقا کریم کے لبوں کے ساتھ لگا. اب وہ جنتی پتھر کتنا مقدس ہوا کہ اس کو جو بھی اپنے لب لگا دیتا ہے، کیا کر دیتا ہے؟ اپنے ہونٹ لگا دیتا ہے، تو یہ اس کے سارے گناہوں کو چوس لیتا ہے. اس کے سارے گناہوں کو یہ چوس لیتا ہے. اب حجر اسود کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی عظمت اور قوت رکھ دی، اگر کوئی نہ پہنچ سکے تو بس ایسے ہاتھ کر کے، اس کا حکم بھی وہی ہے. چھڑی کو حجر اسود کی طرف کر کے ایسے کر لیا تو اس کا حکم بھی وہی ہے. فقہا سے ذرا پوچھیں، اگر وہاں پہ چومنے کا موقع نہ بھی ملے تو نہیں، پریشان نہیں ہونا. چومنے سے بھی وہی کرم ہوتا ہے، دیکھنے سے بھی وہی کرم ہوتا ہے، ہاتھ ادھر کرنے سے بھی وہی فضل ہوتا ہے، چھڑی ادھر کرنے سے بھی وہی فضل ہوتا ہے. کیوں؟
اس لیے کہ ان چاروں اداؤں میں ایک ادا مصطفیٰ سے ملتی ہے کہ توجہ تو حجر اسود کی طرف ہوتی ہے نا. بس یہ توجہ جو ادھر ہونا ہے، اس میں کملی والے کی نسبت نصیب ہو جاتی ہے. اسی نسبت نصیب ہو جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ میرے آقا کریم کو لے کر اپنے قبیلہ میں پہنچی اور وہاں برکتوں سے مالا مال ہو گئی. جہاں جہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، جہاں جہاں ٹھہرے وہاں رحمتوں کی بارش ہو گئی. جہاں جہاں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جلوہ گر ہوتے گئے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی وہاں بارشیں ہونے لگی. دعا ہے کہ پروردگار عالم اس ولادت کی رات جو ہم نے محفل سجائی، اللہ اس کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنی رحمتوں میں سے رحمت کا ایک چھینٹا عطا کرے کہ قیامت کے دن یہ محفل ہمارے لیے بخشش کا باعث بن جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی بس حاضری قبول کر لیں.